یا جو آپ گائیڈ کرتے ہیں ٹریک بچے کے لیے وہ بہت آسان ہو جاتا ہے اگر آپ پیرنٹس کو کنونس کر لیتے ہیں کسی چیز کے لیے, کیونکہ بچہ تو خود سے اپنے لیے ڈیسیژن نہیں لیتا. اور بہت ساری اسٹگماز ایسے ہیں, بہت سارے ایسے ایکسکلوژن کے پیٹرنس ہیں, بہت ساری ایسی ذمہ داریاں ہیں, بہت سارے ایسے آپ کہہ لیجیے کمیاں ہیں زندگی کے اندر انسان کی ہوتی ہیں. اب ایسی بھی فیملیز ہیں جن کے ہاں 4-4 5-5 بچے جو ہیں وہ سیریبرل پالسی کے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے, اب اس میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو ایسے سبلنگز ہوتے ہیں اس میں 2 طرح کے ایکسٹریمز آ جاتے ہیں, اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر آپ کا آٹسٹک بچہ کسی ایپ کے ساتھ ریلیکس فیل کرتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. اور آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ تھوڑا سا سینسٹیو بھی ہے اور ایک سیریس ٹاپک ہے. ہم نے جہاں آپ کے پروفیشنل لائف جرنی میں اور بہت ساری سچویشنز کو, اسٹیک ہولڈرز کو ڈسکس کیا, آپ کے ڈفرینٹ رولز کو ڈسکس کیا, وہاں ایک بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ جو آپ کے پروفیشن سے ریلیٹڈ ہے, جن کے ساتھ آپ کو ڈیل کرنا ہوتا ہے, وہ ہیں پیرنٹس. سو پیرنٹس جو ہیں دے آر دا موسٹ امپورٹنٹ اسٹیک ہولڈرز فار اینی آف دا کلائنٹ. خاص طور پہ جب آپ اسپیشل نیڈس بچوں کی بات کرتے ہیں تو ان کے لیے آپ سمجھ لیجئے کہ جتنا ضروری آپ کو اسپیشل نیڈ بچے کو سمجھنا ہے, اتنا ہی ضروری اس بچے کے والدین کے ساتھ انٹریکشن رکھنا, اس بچے کے والدین کے تھرو اس بچے کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے. کیونکہ اسپیشل بچہ خاص طور پہ جب ارلی ایج پہ بچے ہوتے ہیں, یا ایون کچھ ہمارے جو اسپیشل پرسنس ہیں, ایون دے آر ان دیئر ایلڈر ایجز, دے آر انیبل ٹو کمیونیکیٹ دیئر اون نیڈس, دیئر اون ڈیمانڈس اور دیئر اون ریکوائرمنٹس. سو اس میں جو والدین ہیں ان کے لیے بہت جو ہے وہ ان کے ساتھ آپ کا انٹریکشن ہونا, ان کے ساتھ آپ کی پازیٹیو ریلیشن شپ ہونا اور ان کو سننا بہت ضروری ہے. اچھا, والدین کے حوالے سے اگر ہم بات کریں یا پیرنٹس کے حوالے سے بات کریں تو اس میں ایک جو بہت اہم پہلو ہے اس کا, وہ یہ ہے کہ شاید والدین وہ پہلا انسان ہوتے ہیں جو کہ کسی ڈسیبلٹی کے ساتھ انٹرفیس کر رہے ہوتے ہیں. ابھی ہم آگے چلتے جائیں گے اور دیکھتے جائیں گے کہ جو ڈسیبلٹی ہے وہ بعض اوقات ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو گئی, اور اس میں بہت زیادہ والدین کو بلیم گیم بھی کیا جاتا ہے, لیکن ڈسیبلٹی از ناٹ اے چوائس. سو ایز اے پروفیشنل یور ون آف دا امپورٹنٹ رول از دیٹ یو نیڈ ٹو سپورٹ پیرنٹس اور دا فیملیز. سو آج سمجھ لیجیے کہ ہمارا یہ جو آج کا سیشن ہے, دس از اباؤٹ پیرنٹنگ, دس از اباؤٹ دا پیرنٹس اور دا فیملیز اور دا سبلنگس. یعنی آپ نہ صرف اسپیشل پرسن کو یا اسپیشل بچے کو, یا آپ کے پاس کوئی بھی اسپیشل کلائنٹ کسی بھی صورتحال میں آتا ہے, یعنی وہ آپ کے پاس اسٹوڈنٹ کے طور پہ بھی آ سکتا ہے, آپ کے پاس کلائنٹ کے طور پہ بھی آ سکتا ہے, تو آپ نے اس کو جب ڈیل کرنا ہے تو وہ صرف ایک ایز اے ون اور انڈیویجول کلائنٹ آپ اس کو ڈیل نہیں کریں گے, بلکہ آپ اس کی فیملی کو بھی انوالو کریں گے. سو دس از امپورٹنٹ ٹو نو یور پروفیشنل رول فار سپورٹنگ فیملیز. اچھا, میرا جو چونکہ بہت ایک لمبا ایکسپیرینس رہا ہے اسپیشل پرسنس کے ساتھ, خاص طور پہ اسپیشل چلڈرن کے ساتھ, اس میں آلموسٹ اٹس بین 2 decades, مطلب 20 سال سے میرا انٹریکشن کسی نہ کسی طرح سے ڈفرینٹ فورمز پہ اسپیشل پرسنس کے ساتھ رہا, خاص طور پہ بچوں کے ساتھ. تو مجھے بہت کلوزلی مانیٹر کرنے کا, آبزرو کرنے کا موقع ملا کہ جو فیملیز ہیں وہ کس طرح سے سفر کرتی ہیں. پیرنٹنگ تو عام بچوں کے لیے بھی بہت آج کل ایک آپ لوگ سنتے ہوں گے کہ ایک بہت اہم ٹاپک ہے. ایک وقت تھا میرے خیال میں جب ہم یہ سمجھتے تھے کہ ہمیں بچوں کو سکھانا پڑتا تھا کہ آپ نے کیسے بڑوں کے ساتھ ڈیل کرنا ہے, اور آج کے دور میں یہ دیکھتی ہوں کہ ہمارے بہت سارے جو اسپیکرز ہیں یا بہت سارے فیملی کاؤنسلنگ کے جو گروز بھی ایون کہہ رہے ہیں, دے آر ٹاکنگ اباؤٹ پیرنٹنگ. مطلب اٹ از مور امپورٹنٹ ناؤ کہ آپ پیرنٹنگ پہ بات کریں کہ آپ نے بچوں کے ساتھ کس طرح ڈیل کرنا ہے. تو یہ جو ٹاپک ہے, یعنی پیرنٹس کے حوالے سے عام بچوں کے لیے تو ضروری ہوتا ہی ہوتا ہے, لیکن چونکہ ہمارے جو اسپیشل بچے ہوتے ہیں, اسپیشل پرسنز ہوتے ہیں, ان کی نیڈس بہت مختلف ہوتی ہیں, ان کی جو ایڈجسٹمنٹس ہیں وہ ڈفرینٹ ہوتی ہیں, اور ان کے فائنینشیل کرائسس ڈفرینٹ ہوتے ہیں. تو اس میں پیرنٹس کو زیادہ سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے, یعنی عام پیرنٹس کی نسبت بھی زیادہ سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے. تو آپ اس چیز کو اگنور نہیں کر سکتے, ایز اے پروفیشنل آپ نے اس کے ساتھ ڈیل کرنا ہے. تو مجھے جب مختلف طرح سے ان کے ساتھ انٹریکشن کرنے کا موقع ملا وائل ورکنگ ایز این ایڈمنسٹریٹر ان اسپیشل اسکولس, تو اس میں ایک ڈفرینٹ انٹریکشن رہا. پھر کچھ ریموٹ ایریاز میں نے کام کیا, تو ریموٹ ایریاز میں بالکل ڈفرینٹ سینیریو ہوتا ہے.
جیسے دس از اے بگ سٹی لاہور, یہاں پہ آپ کے پاس ریفرل سروسز بہت زیادہ ہیں, یہاں آپ کے پاس بہت زیادہ اپرچونیٹیز ہیں, ایٹ لیسٹ یو ہیو سم ہیلتھ کیئر فیسلٹیز, یو ہیو سم اسکولس, اور پھر تھوڑی اورینٹیشن بھی ہوتی ہے, ایکسیسیبلٹی بھی بہتر ہے, آپ کو آن روڈ ٹریکس, آپ کے پاس ساری فیسلٹیز ہیں, ٹرانسپورٹس ہیں. لیکن اگر آپ تھوڑا ریموٹ ایریاز میں جائیں, ناٹ سو فار, اگر آپ لاہور کے سراؤنڈنگس میں بھی جائیں تو وہاں پہ بھی جو دیہات وغیرہ ہیں وہاں پہ فیسلٹیز نہ ہونے کے برابر ہیں. اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ انفارمیشن ہی نہیں ہے انہیں یہ پتہ ہی نہیں کہ انہوں نے جانا کہاں ہے, فرام ویئر دے کین گیٹ سپورٹ, فرام ویئر دے کین سیک سپورٹ. سو ان کے لیے ایک مطلب ایک کرائسس سے بھی زیادہ بڑا کرائسس ہو جاتا ہے وہاں پہ. اور پھر جس طرح کے اسٹگماز وہاں اٹیچ ہوتے ہیں وہ کتنے خوفناک ہوتے ہیں. تو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کچھ سٹوریز بھی ایسے پیرنٹس کی جن کے ساتھ جب ان کے فیملی میں کوئی خدا نخواستہ ڈسیبلٹی کا کوئی شامل ہوتی ہے, کوئی ایسا بچہ ان کے گھر پیدا ہو جاتا ہے جو کسی طرح سے ڈسیبلٹی کا شکار ہے, تو ان کے فیملی پیٹرنس کس طرح سے بدل جاتے ہیں, ان کا پورا وے آف لیونگ چینج ہو جاتا ہے. سو وہاں پہ اس طرح سے ڈیل کرنا ایک ڈفرینٹ چیز ہے. وین یو آر ورکنگ ان اے کلینکل سیٹنگ, وہاں پہ جو آپ کے پاس آتے ہیں تو جو فرسٹ انٹریکشن آپ کے پاس ہوتا ہے وہ آپ کے پاس پیرنٹس آتے ہیں پہلے, ٹھیک ہے. یعنی آپ کبھی بھی وہ بچہ خود سے نہیں آتا, یور کلائنٹ ڈو ناٹ کم الون, وہ اس کے پیرنٹس کے تھرو ہی آتا ہے. یعنی ریفرل جو ہے پیرنٹس ہوتے ہیں یا سبلنگز ہوتے ہیں, اور دا کیئر ٹیکرز مطلب کوئی انکل, کوئی آنٹی, کوئی ایسی ہو سکتا ہے, لیکن بہت کم ہوتا ہے. زیادہ تر جو ہے وہ پیرنٹس ہی آتے ہیں آپ کے پاس. تو آپ کو بہت ساری انفارمیشن جو ہے پیرنٹس کے ساتھ ملتی ہے. پیرنٹس کو سننا, پیرنٹس کو سمجھنا اس سے کہیں زیادہ ضروری ہے جتنا آپ اس بچے کو سمجھیں گے, کیونکہ ایکچوئل میں اس نے آپ کو انفارمیشن دینی ہے اور اس کے ذریعے آپ کو سارا انٹریکشن ہونا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ میرا جو ایکسپیرینس رہا سارا, اس میں نے یہ نوٹس کیا کہ اگر آپ پیرنٹس یا فیملی کے ساتھ اچھا بانڈ بنا لیتے ہیں تو پھر آپ کی جو کاؤنسلنگ ہے یا جو آپ گائیڈ کرتے ہیں ٹریک بچے کے لیے, وہ بہت آسان ہو جاتا ہے اس پہ عمل کرنا. اگر آپ پیرنٹس کو کنونس کر لیتے ہیں کسی چیز کے لیے, کیونکہ بچہ تو خود سے اپنے لیے ڈیسیژن نہیں لیتا, بچے کی جو ڈیسیژن پاور ہے وہ تو بہت لمیٹڈ ہوتی ہے. وہ تو مطلب آپ سمجھیں کہ بلکہ نہ ہونے کے برابر ہے نا, کہ اس نے کیا کرنا ہے, اس کے لیے کیا بہتر ہے, کون سا تھیراپی بہتر ہے, کون سا انسٹیٹیوٹ بہتر ہے. تو اگر آپ پیرنٹس کو کنونس کر لیتے ہیں اور ان کو موقع دیتے ہیں بات کرنے کا, ان کو سنتے ہیں, تو آپ کے لیے فیصلے کرنا بچوں کے لیے اور جو آپ نے ٹارگیٹ سیٹ کیے ہوتے ہیں ان کو اچیو کرنا آسان ہو جاتا ہے. سو واٹ یو آر گوئنگ ٹو ٹیک فرام ٹوڈیز سیشن, آج کے سیشن سے میری کیا ایکسپیکٹیشن ہے کہ آپ کیا سیکھ سکیں اور کیا جان سکیں. سو دا فرسٹ تھنگ از دیٹ انڈرسٹینڈنگ پیرنٹس این امپورٹنٹ اسٹیک ہولڈر, ٹھیک ہے. یعنی اگر آپ بہت اچھے ٹیچر بھی ہیں, بہت اچھے آپ سائیکالوجسٹ بھی ہیں, بہت اچھی انٹرونشنس بھی آپ پلان کر رہے ہیں, بہت اچھا آپ نے کوئی سیٹ اپ رن کر رہے ہیں, لیکن اگر آپ پیرنٹس کی امپورٹنس کو نہیں سمجھتے, پیرنٹس کو اپنی پلاننگ میں شامل نہیں کرتے ہیں, تو وہ آپ کا کوئی بھی پلان جو ہے وہ فیلئر ہوگا. سو اٹ از امپورٹنٹ کہ آپ ان کو شامل کریں. دا نیکسٹ تھنگ از نیڈ فار فیملی پیرنٹ سپورٹ. وائی پیرنٹس نیڈ دس, یعنی پیرنٹس کو کیوں ضرورت ہے اس ساری سپورٹ کی, انہیں وہ فیملی سپورٹ کیوں چاہیے کہ وہ آپ تک یہ ساری سپورٹ پہنچائیں اور آپ ان کے لیے وہ جو ہے وہ سپورٹ کا ذریعہ بنیں. دین بینیفٹس فار فیملی سپورٹ, جیسے میں ابھی بات کہی تھی کہ اگر آپ پیرنٹس کو سپورٹ پرووائڈ کرتے ہیں اور پیرنٹس کے ساتھ ایک اچھا انٹریکشن ڈیولپ کر لیتے ہیں, تو اس کے ذریعے سے آپ نے جو اپنے آبجیکٹیوز اچیو کرنے ہیں وہ آسان ہو جاتے ہیں. دین دا موسٹ امپارٹنٹ تھنگ از, جو ہمیشہ میرے ہر سیشن کے اینڈ پہ ہوتا ہے, کہ آپ اپنا رول آئیڈینٹیفائی کریں. you may be unable to identify your own role, کہ آپ کو کس طرح سے being a psychologist, being a therapist, being a teacher, کیسے سپورٹ کرنا ہے, کیسے ہیلپ آؤٹ کرنا ہے پیرنٹس کو, رائٹ. اوکے, فرام اسٹارٹ, یعنی اگر آپ اس کو بگن کرنا چاہیں اس سارے ٹاپک کو, تو یہ آپ یاد رکھیں کہ پیرنٹس آف اسپیشل نیڈ چلڈرن ڈو ہیو نیڈس. یعنی جو اسپیشل نیڈس کے ساتھ بچے ہیں ان کی اسپیشل نیڈس آپ کہتے ہیں نا ہوتی ہیں. سو یہ بھی یاد رکھیں کہ جو ان کے پیرنٹس ہیں ان کی بھی اسپیشل نیڈس ہیں. فار ایگزامپل, کوئی آپ میں سے شیئر کر سکے گا اس کوٹ کو کیسے ہم ڈسکرائب کر سکیں گے, when I say that parents of special needs children have needs? An example. Yes. Thank you. اس کو اسٹیبل کرنے کے لیے ان کو کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے. پھر اس کے بعد ان کو بچوں کو کیسے ڈیل کرنا ہے.
تو ان کو بتایا نہیں جائے گا سب کو پہلا ہی ایکسپیرینس ہوتا ہے جی تو پھر وہ کیسے ڈیل کریں گے اگر نہیں بتایا. بالکل بالکل صحیح. یعنی پیرنٹس کو جو اسپیشل نیڈس کے بچے ہیں ان کی جو نیڈس کو فلفل کرنا ہے, اس کا مطلب ہے کہ اگر بچے کے ساتھ کوئی اسپیشل نیڈ اٹیچ ہو گئی ہے تو اٹ مینس کہ جو ماں باپ ہیں یا فیملی ہے اس کو بھی تو وہ اسپیشل نیڈ چاہیے نا. فار ایگزامپل اگر اف دا چائلڈ از یوزنگ ویل چیئر, اب پیرنٹس نے اس کو کہیں لے کے جانا ہے, ٹھیک ہے, تو اس کی موبلٹی کے لیے, اس کی اکوموڈیشن کے لیے, اس کی ٹرانسپورٹ کے لیے ان کو ایسی ٹرانسپورٹ چاہیے جو کہ اس کی ویل چیئر کو اکوموڈیٹ کر سکے. سو اگر وہ ان کے پاس نہیں ہے تو وہ تو ان کی موبلٹی فیملی کی بھی ریسٹرکٹ ہو جاتی ہے نا, یعنی فیملی بھی اوائڈ کرتی ہے پھر. یس, بائی بھی نہیں کر سکتی. یہ بہت ایک مائنر ایگزامپل ہے, یعنی یہ وہ چیز ہے جو کہ ویزیبل ہے, یعنی یہ اسسٹنس جو ہے دس از اے ویزیبل اسسٹنس, ٹھیک ہے. یعنی ہم اگر یہ کہیں کہ ہمیں جو نظر آتی ہے, ادر دین دیٹ آپ باقی ڈسیبلٹیز دیکھ لیجیے, اس کے اندر جو آپ کو ہیئرنگ امپیئرمنٹ کے ساتھ ہیں ان کو اس کی ضرورت ہوتی ہے, ہیئرنگ ایڈس کی ضرورت ہوتی ہے, جو مینٹلی چیلنجڈ ہیں ان کی تو اور بہت ساری نیڈس ہیں. سو اٹ از امپورٹنٹ کہ آپ اس چیز کو سمجھیں کہ جو پیرنٹس ہیں اگر وہ ان کے بچوں کی کوئی اسپیشل نیڈ ہے تو پیرنٹس کو ان نیڈس کو ایڈریس کرنے کے لیے ان کی اپنی بھی ایڈیشنل نیڈس جو ہیں وہ آ جاتی ہیں, اور وہ ایڈیشنل نیڈس کو پورا نہ کیا جائے تو فیملی جو ہے وہ گرو نہیں کر پاتی. اور ہم نے یہ دیکھا ہے, بلکہ ریسرچز بتاتی ہیں کہ پاورٹی جو ہے اس کی وجہ سے تو ڈسیبلٹیز ہوتی ہی ہوتی ہیں, لیکن جن فیملیز میں خدا نخواستہ کوئی ڈسیبلٹی ہو جاتی ہے تو ان کے اندر بھی پاورٹی کا ایلیمنٹ جو ہے وہ آنا شروع ہو جاتا ہے. اور وہ کیوں آنا شروع ہو جاتا ہے؟ کیونکہ ان کے اخراجات بڑھ جاتے ہیں, ان کے فائنینشیل کرائسس بڑھ جاتے ہیں. اب اس کے بہت ساری اور ریزنس ہیں, یعنی صرف یہ نہیں ہے کہ بچے کی نیڈس کی وجہ سے فائنینشیل کرائسس بڑھتے ہیں, یا انہوں نے اس کے لیے کوئی اکوپمنٹ خریدنا ہے, یا ان کی ہیلتھ کے اوپر لگانا ہے. بلکہ بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ پیرنٹس جو ہیں وہ چونکہ ان کو بچوں کو فل ٹائم سپورٹ کرنا پڑتا ہے, وہاں پہ ان کو لک آفٹر کرنا پڑتا ہے, دے آر انیبل ٹو گو آن ٹو دیئر جابس. یعنی یہاں تک ہم نے دیکھا ہے کہ والدین اپنی نوکریاں چھوڑ دیتے ہیں, کیونکہ وہ بچوں کو گھر میں کون ان کو لک آفٹر کرے گا. تو وہ جب نوکریاں چھوڑ دیتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ان کی جو آمدن ہے وہ کم ہو جاتی ہے. اگر نہ بھی چھوڑیں تو ورکنگ آورس کم کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے. تو پیرنٹس جو ہے, اور سم ٹائمز ایسے بھی دیکھا ہے کہ رولز بھی چینج ہوئے ہیں, یعنی بعض اوقات جو ہے وہ مدرس کے رولز جو ہیں وہ فادرز نے لیے ہیں, فادرز کے رولز جو ہیں وہ مدرز نے لیے ہیں, یہاں تک بھی کرائسس جو ہیں وہ فیملی کو ڈیل کرنے پڑتے ہیں. سو اس کی وجہ سے مختلف طرح سے وہ جو نیڈز ہیں وہ جنریٹ ہوتی ہیں. اچھا, دوسری بات یہ کہ فیملیز آف اسپیشل چلڈرن آر فائٹنگ انویزیبلی آن مینی فرنٹس, رائٹ. یعنی ہمیں بظاہر تو کچھ اور نظر آ رہا ہوتا ہے, ہمارے درمیان ہی ہمارے ارد گرد ہی ایسے کتنے لوگ ہوتے ہیں جو جن کو آپ کہتے ہیں نا سفید پوشی, وائٹ کالرز. اچھا, وہ صرف یہ نہیں ہوتی, وہ جو سفید پوش لوگ ہوتے ہیں وہ صرف سفید پوشی ان کی فائنینشیل آپ یہ کہہ لیں کہ کرائسس کی نہیں ہوتی ہے. بہت سارے لوگ اور بھی بہت ساری چیزوں کو چھپائے پھر رہے ہوتے ہیں ساتھ, ٹھیک ہے. یعنی صرف ایک پیسے کا نہ ہونا ایک کرائسس نہیں ہے لائف میں. اور بہت ساری اسٹگماز ایسے ہیں, بہت سارے ایسے ایکسکلوژن کے پیٹرنس ہیں, بہت ساری ایسی ذمہ داریاں ہیں, بہت سارے ایسے آپ کہہ لیجیے کمیاں ہیں زندگی کے اندر انسان کی ہوتی ہیں, یا بہت ساری ایسی ذمہ داریوں کے بوجھ جنہیں آپ کہتے ہیں وہ ہوتے ہیں جو لوگ اپنے ساتھ اٹھائے پھر رہے ہوتے ہیں اور وہ نظر نہیں آ رہے ہوتے. سو یہ پیرنٹس کو آپ دیکھیں, پچھلے دنوں ابھی ایک پروگرام میں مجھے جانے کا موقع ملا, اور ایز یوزول جیسے ہمیں ہوتا ہے ہم بڑی اچھی سی ایک اسپیچ کرتے ہیں, ہم موٹیویشنل اسپیچ کرتے ہیں, ہم انکریج کرتے ہیں, اسٹوڈنٹس کو بھی انکریج کرتے ہیں, وہاں پہ جو فیکلٹی ہوتی ہے ان کو بھی انکریج کرتے ہیں. تو جب وہ سارا اینڈ ہو گئی تقریب, تو ایک خاتون جو ہیں ان کی فیکلٹی میں سے تھیں, تو انہیں بھی بلایا گیا کہ آپ بھی بات کریں. تو انہوں نے بات کی کہ یہ ساری باتیں جو آپ لوگ کر رہے ہیں یہ بہت اچھی ہیں, لیکن مجھے یہ بتائیں کہ میری بیٹی ہے جو کہ 21 سال کی ہے, ٹھیک ہے, اور وہ ڈاؤن سنڈروم ہے, رائٹ. اب وہ کہتی ہیں کہ میں انہیں اس اسکول میں بھیجتی رہی ہوں, لیکن اب وہ کہاں جائے. اب آپ چونکہ فیلڈ میں ہیں تو آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ جو بچہ ڈاؤن سنڈروم ہوتا ہے اس کی کتنی ڈفرینٹ نیڈز ہوتی ہیں. اور ایک ماں جو کہ کالج میں پڑھا رہی ہے, ٹھیک ہے, ابھی وہ پڑھا رہی ہے, شی از این ایجوکیٹڈ مدر, شی ہیز اے ویژن, شی ہیز ریسورسز, لیکن اس کو یہ نہیں سمجھ آتی کہ وہ اپنی 21-22 سال کی بچی کو کتنے ٹائم کے لیے پیچھے چھوڑ کے اور کس کے پاس چھوڑ کے وہ اپنے کالج آئے اور پڑھائے اور کام کرے. اور وہ ایسے ہی جب بیٹھی ہوئی تھی تو ایسے ہی جیسے باقی فیکلٹی بیٹھی ہوئی ان کے درمیان بیٹھی ہوئی تھی, تو یعنی وہ ان کی جو پریشانی یا ان کی تکلیف ہے وہ انویزیبل تھی.
لیکن جب انہوں نے بات کی اور انہوں نے کویسچن یہ کیا, انہوں نے کہا کہ ہم سب ٹھیک ہے, ہم سب کچھ کر رہے ہیں, کر سکتے ہیں, لیکن مجھے یہ بتائیے کہ جو بچے اس ایج میں پہنچ جاتے ہیں ان کے لیے گورنمنٹ کیا کر رہی ہے, ان کے لیے ادارے کیا کر رہے ہیں. تو ہمارے یہاں تو بہت زیادہ مسائل ہیں ان لوگوں کے لیے, لیکن وہاں پہ اگر چلیں آپ کے پاس ادارے نہیں ہیں لیکن ایسے افراد جیسے آپ لوگ پروفیشنل تیار ہو رہے ہیں, تو آپ انہیں کچھ سلوشنز دے سکتے ہیں, آپ انہیں کچھ سجیشنز دے سکتے ہیں. سجیشنز مطلب آپ ان کے تو ویسے تو آپ دیکھیے جو بندہ وہ کہتے ہیں نا جن شوز کے اندر خود چل رہے ہوتے ہیں آپ کو اس کی ساری چیزیں پتہ ہوتی ہیں. عام طور پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ اس سٹیج تک آتے آتے یعنی 21-22 سال کے جب بچے ہو جاتے ہیں تو ان کے والدین کے پاس خود سیلف اسٹریٹجیز آ جاتی ہیں, وہ سیلف مینجمنٹ کے طریقے خود بخود ڈھونڈ لیتے ہیں. لیکن وہ سارے طریقے ڈھونڈنے کے دوران میں اتنے تھک جاتے ہیں کہ ان کو سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے, انہیں موٹیویشن کی ضرورت ہوتی ہے, انہیں انکریجمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے, انہیں تعریف کی ضرورت ہوتی ہے, حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے. اور وہ چیزیں جو ہے نا وہ آپ پروفیشنل سے انہیں دینی ہوتی ہیں. اگر انہیں سپورٹ نہ ملے, انہیں تسلی کے 2 لفظ نہ کہے جائیں, انہیں اپریشیٹ نہ کیا جائے, تو انہیں وہ مطلب وہ کوشش تو انہوں نے کرنی ہے. ماں باپ تو ایک اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی چیز بنا دی ہے کہ وہ کسی بھی حال میں بچے ہوں وہ نہیں چھوڑتے. یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ ایک ماں تھی, اس کے 5 بچے تھے اور 4 جو ہیں وہ اللہ میاں نے کہا کہ بات ہی بنی ہوئی ہے کہ جنت میں جائیں گے اور ایک بچہ جو ہے وہ دوزخ میں جائے گا. تو ماں نے کہا کہ وہ جو ایک بچہ میرا دوزخ میں جا رہا ہے نا میں اس کے ساتھ جاؤں گی. تو ماں باپ کا جذبہ تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ جیسے بھی وہ بچے ہوں انہوں نے اس کا ساتھ دینا ہوتا ہے. لیکن بحیثیت معاشرہ یا ایز اے پروفیشنل ہماری کیا رسپانسبلٹی ہے, ہم انہیں کس طرح سے سپورٹ کر سکتے ہیں. سو دے آر سو مینی تھنگس, دے آر سو مینی ہڈن اسٹوریز دیٹ پیپل ٹیک دیم ود, جو وہ اپنے ساتھ لے کے چل رہے ہوتے ہیں. تو ہم چونکہ میں فیلڈ میں ہوں اور میں نے بعض اوقات بہت اچھے پروفیشنل سے بھی یہ باتیں سنی ہیں, میں نے بہت اچھے لوگوں سے ایجوکیشنسٹ سے بھی یہ باتیں سنی ہیں, بہت اچھے تھراپسٹ سے بھی یہ باتیں سنی ہیں کہ جی جو ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ والدین چاہتے ہی نہیں ہیں کہ بچہ اسکول میں آئے, والدین کو خود ہی کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے ایسے اسپیشل بچوں کی. وہ کہتے ہیں کہ اب ہم ان پہ کیا انویسٹ کریں اور ہم کیا ان کے لیے سہولتیں میسر کریں, انہوں نے ہمیں کیا دے دینا ریٹرن میں. اور میں یہ سوچتی ہوں کہ میرے ایکسپیرینس میں اتنے سالوں میں میرا جس بھی والدین سے انٹریکشن ہوا, صرف باتوں کی حد تک نہیں بلکہ ہم نے ڈفرینٹ ریسرچز بھی کنڈکٹ کی, تو مجھے کہیں بھی کسی بھی پیرنٹ کی طرف سے کبھی یہ رسپانس سننے کو نہیں ملا کہ وہ یہ نہیں چاہتے کہ ان کے بچے اسکولوں میں نہ جائیں یا ان کے بچوں کے لیے کوئی سہولیات نہ مہیا کی جائیں یا انہیں کوئی جابس نہ دی جائیں, انہیں کوئی کرامت شہری نہ بنایا جائے. اچھا ریزن کیا ہے وائی پیرنٹس اوائڈ اسکولس, وائی پیرنٹس اوائڈ دا جاب پلیسمنٹس, تھراپی پلیسمنٹس, کیوں آخر؟ اس کی ریزنز ہیں. اس کی ریزن ہے کہ دے آر مور کنسرنڈ اباؤٹ دا سیفٹی آف دیئر کڈس. مطلب آپ ان سے اگلا سوال تو پوچھیں نا, آپ آدھی کہانی کا ایک رخ تو دکھا دیتے ہیں کہ جی والدین سے کہا, ہم نے پوچھا کہ آپ بچے کو اسکول بھیجیں, وہ کہتے ہیں ہم نہیں بھیجنا چاہتے. دس از ناٹ دا کمپلیٹ آنسر. آپ اس کا باقی حصہ بھی تو جاننے کی کوشش کریں نا کہ آخر کیوں نہیں بھیجنا چاہتے. وہ اس لیے نہیں بھیجنا چاہتے کہ انہیں پتہ ہے کہ وہ جس اسکول میں بھیج رہے ہیں وہ سیف نہیں ہے ان کے لیے. ایک بلائنڈ بچہ جو ہے وہ اگر ان کے گھر کے پاس کوئی اسکول ہے اور وہ اگر وہاں نہیں بھیجتے ہیں تو ان کو پتہ ہے کہ وہاں کس طرح موو کرے گا. اچھا وہ صرف اور صرف اس کی فزیکل سیفٹی کا مسئلہ نہیں ہے, اس کی مینٹل ہیلتھ کا بھی مسئلہ ہے. اس کو وہاں بلنگ کی جاتی ہے اگر وہاں اسکول میں انوائرمنٹ ٹھیک نہ ہو. جی بیٹے مجھے یاد ہے کلاس نرسری کلاس تو 4-5 بچوں نے ایسے مجھے کھلایا, اوپر جمپ کیا اور میں بتانے کے بھی قابل نہیں کہ میرے ساتھ کس بچے نے کیا. تو ایسے بھی ہوا کیونکہ چلیں آپ تو ایک صرف ویژن کے ساتھ تھے نا. خدا نہ خواستہ کہ جو بچے مینٹلی چیلنجڈ ہوتے ہیں وہ تو کسی بھی طرح سے ایکسپلین ہی نہیں کر پاتے, وہ تو اپنی صورتحال بتا ہی نہیں پاتے نا. اچھا ان مدرس کے ساتھ کبھی آپ انٹریکشن کریں تو وہ کچھ اور سٹوریز بتاتی ہیں. ہمارے یہاں ایک بہت اچھی تھراپسٹ ہیں, وہ اپنی اسٹوری یہ بتاتی ہیں. وہ خود ایک اسپیشل بچے کی مدر ہیں, ان کا بچہ جو ہے وہ آٹزم کے ساتھ ہے. وہ یہ کہتی ہیں کہ میں نے بچے کو اسکولس میں بھیجنا شروع کیا اور بچہ جو ہے میرا کچھ دن تو ٹھیک جاتا رہا, کچھ دنوں بعد جب آیا تو وہ کچھ انوائڈ تھا, وہ نہیں مطلب اسکول جانا پسند کرتا تھا. تو میں نے خاموشی سے ریکارڈر جو ہے نا وہ اس کے بیگ میں ڈال کے بھیج دیا. اور کہتی ہے کہ جب وہ نیکسٹ مطلب آیا ہے واپسی پہ اسکول اور وہ میں نے ریکارڈر آن کر کے جب سنا ہے تو وہ مطلب شی کرائڈ, لٹرلی شی کرائڈ, کہ میں بتا نہیں سکتی کہ میں نے کیا کیا جو ہے نا وہ اس میں سنی ہے. تو وہ بچہ تو ایکسپلین ہی نہیں کر پاتا. تو اس کا مطلب یہ کہ پیرنٹس کو وہ کنسرنز ہیں,
ٹھیک ہے. مطلب ہم یہ جو میں انویزیبلٹی کی بات کر رہی ہوں نا, یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے ایز اے پروفیشنل. آپ کے سامنے بھی جب آپ فیلڈ میں کام کرتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو آپ خود بھی سم ٹائمز اسکیپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن اونیسٹی تو یہی ہے نا کہ ہمیں کوئی بھی نہیں دیکھ رہا تو اللہ تعالیٰ کی ذات تو دیکھ رہی ہے نا. اور پھر ان لوگوں کے لیے ہم زیادہ رسپانسیبل ہیں, ان لوگوں کے لیے ہم زیادہ آنسریبل ہیں جو کہ خود سے ایکسپلین نہیں کر پاتے. تو ہماری ذمہ داری ڈبل ہے اس حوالے سے, ہماری رسپانسبلٹی زیادہ ہے, ہماری اکاؤنٹیبلٹی زیادہ ہے. آئی وڈ سے کہ ہم زیادہ اکاؤنٹیبل ہیں ان چیزوں کے لیے. کیونکہ جیسے دیکھیں جو بھی مارجنلائزیشن ہے, اللہ تعالیٰ نے بھی یہ کہا نا کہ دیکھیں وہ جو ہونا ہے خدا نخواستہ جس کو آپ کہتے ہیں مسکین ہونا یا جن کے والدین فوت ہو جاتے ہیں, یتیم ہونا, تو اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہے کہ میں اس کی معافی نہیں کروں گا. ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی وہ شخص جو کہ کسی بھی طرح سے کمزور پوزیشن پہ ہو اور وہ اپنے رائٹس کے لیے بات نہ کر سکتا ہو, بتا نہ سکتا ہو, اس کا حقوق اگر آپ پورا نہیں کرتے اور اس کے ساتھ آپ زیادتی کرتے ہیں تو اس کے لیے جو ہے نا وہ معافی کی گنجائش نہیں ہے. رائٹ. تو آپ کا ظاہر ہے ایز اے پروفیشنل یہی رول ہے کہ چونکہ آپ کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ زیادہ اس طرح کے لوگ ہیں, چاہے وہ اسپیشل نیڈس, جب میں اسپیشل نیڈس کی بات کرتی ہوں تو اٹ ڈزنٹ مین اونلی دیٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا ڈسیبلٹیز, دے آر سم ادر اسپیشل نیڈس لائک ٹرانسجینڈرس. ٹھیک ہے, کوئی بھی سائیکوٹک ایشوز ہو سکتے ہیں, مینٹل ہیلتھ ایشوز ہو سکتے ہیں, اور وہ کسی بھی اسٹیج پہ انسان کے ساتھ ہو سکتے ہیں. تو وہ تمام جو اس طرح کی اسپیشل نیڈس کے ساتھ آپ کے پاس لوگ آتے ہیں وہ ڈیفینیٹلی کسی نہ کسی طرح کرائسس سے گزر رہے ہوتے ہیں, تو ان کے لیے آپ کی رسپانسبلٹی زیادہ ہے. چلیں نیکسٹ چلتے ہیں. سو اف یو ریڈ دس کوٹ, ڈسیبلٹی از ناٹ اے چوائس بٹ ڈسکریمنیشن از. اچھا, ہم اگر اس کے پہلے پارٹ کو دیکھیں کہ ڈسیبلٹی از ناٹ اے چوائس, اس سے کیا مراد ہے؟ آپ خود چوز نہیں کرتے ہیں کہ ڈسیبلٹی جو ہے وہ کوئی مطلب کون چاہتا ہے کہ ہمارے ساتھ جو ہے ڈسیبلٹی جو ہے وہ ہو جائے. اچھا, اس میں دوسری بات یہ بھی ہے کہ جب ڈسیبلٹی کا جو آن سیٹ ہے یا ڈسیبلٹی کا واقعہ ہونا ہے کسی بھی فیملی میں, کسی بھی خاندان میں, اس کے 2-3 ریزنز ہیں نا. ایک تو یہ ہے کہ برتھ کے ساتھ جو ہے وہ پیدا ہو گئے, بائی برتھ جو ہے ڈسیبلٹی کا ہونا. ایک ہے کہ کسی بھی طرح سے حادثاتی طور پہ بھی آپ کے ساتھ خدا نخواستہ کوئی ڈسیبلٹی جو ہے وہ آ سکتی ہے. سو ان دونوں صورتحال میں یہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. وی کین ناٹ ڈیسائڈ آن اٹ. مطلب ہمارے عام رویے یہ ہیں, خدا نخواستہ ہم لوگوں میں کے ساتھ جب کچھ اس طرح کا دیکھتے ہیں اور والدین کے ساتھ دیکھتے ہیں تو ہم بعض اوقات بہت تکلیف دہ باتیں کہہ جاتے ہیں فیملیز کو. یعنی یہاں تک میں نے لوگوں کو کہتے سنا ہے کہ ان کے ساتھ انہوں نے کوئی ایسا گناہ کیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی, ان کے ساتھ تو یہ ہونا ہی تھا. ٹھیک ہے, ان کے کرموں کا صلہ ہے, کچھ اس طرح کی باتیں بھی ہم کر جاتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن who are we to decide this, right? اور آپ کو نہیں پتا کہ اگلے لمحے آپ کے ساتھ کیا ہو جانا ہے. کیسی کیسی شخصیات ہیں, دیکھیں کہ اگلے لمحے ان کے ساتھ, دیکھیں زندگی موت کا ہونا ایک اور چیز ہے, تو ڈسیبلٹی بھی اسی طرح سے ہی ہے. وہ بھی کسی بھی حادثے کا نتیجہ ہو سکتی ہے, کسی بھی ہیلتھ کنڈیشن کی وجہ سے وہ ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, ویسے تو موویز اور ڈراموں میں آپ نے دیکھا ہے نا, ایسے ہی چلتے چلتے ہی اکثر وہ پیرالسس بھی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, پھر وہ 2-4 دنوں بعد ٹھیک بھی ہو جاتا ہے. لیکن یہ اس کی جو اختیار ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور پھر جب اختیار ہمارے پاس نہیں ہے تو اس میں بھی اختیار ہمیں اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا کہ ہم اس میں انٹروین کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو کس طرح کا بنایا یا کتنی آزمائش کے ساتھ بنایا. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ تو قرآن پاک میں یہ کہتا ہے نا کہ میں نے انسان کو بہترین مخلوق بنایا, اس کو بہترین اس کے اسلوب کے اوپر جو ہے نا اس کو میں نے پیدا کیا. یعنی یہ والی ایک کوٹ ہم یہ بھی اکثر سنتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو کچھ کم دیا ہے تو دوسری چیز زیادہ دے دی ہے. ایسا نہیں ہے. آپ کوئی بھی چیز اگر آپ کے پاس نہیں ہے, آپ دوسری چیز پریکٹس کرتے ہیں تو آٹومیٹیکلی آپ کی وہ اسٹرینتھ بن جاتی ہے. ٹھیک ہے, جب لائٹ جاتی ہے تو آپ لوگ کیا کرتے ہیں, آپ لوگ اپنی ٹچ سینس سے چیزوں کو ایکسپلور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اس طرح سے میں اکثر آپ لوگوں کو ایگزامپل دیتی ہوں کہ جب آپ چھپ کے موبائل رات کو امیوں سے چھپ کے, آج کل بلینکٹس ہیں تو اس میں آپ چھپ کے موبائلس دیکھتے ہیں تو آپ کا فوکس جو ہے وہ اس کے اوپر اسکرین پہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وائس نہیں سن سکتے آپ. اسی طرح سے آپ گاڑی چلا رہے ہیں, آپ ریڈیو سن رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ اس پہ بھی آپ کی
جو ہیئرنگ ہے اس کے اوپر آپ کا فوکس ہوتا ہے. تو سملرلی خدا نخواستہ آپ رائٹ ہینڈ موسٹلی لوگ یوز کرتے ہیں, ٹھیک ہے, کھانے پینے کے لیے, اپنے روزمرہ کے کام کرنے کے لیے. آپ کے ہاتھ پہ کوئی چوٹ لگ جاتی ہے تو آپ آٹومیٹکلی لیفٹ ہاتھ سے کھانا بھی شروع کر دیتے ہیں اور چیزیں بھی پکڑنا شروع کر دیتے ہیں, اٹھانا بھی شروع کر دیتے ہیں, رائٹ. سو وٹ ایور یو پریکٹس دیٹ از. لیکن یہ کہنا کہ ایک چیز نہیں تھی, سیدھا ہاتھ نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے الٹے ہاتھ میں طاقت دے دی, ٹھیک ہے, آنکھیں نہیں تھی تو کانوں میں زیادہ طاقت دے دی, ایسا نہیں ہے. آپ کسی بھی اس کی آپ وہ کر کے دیکھ لیں, ہیئرنگ کے وہی لیولز ہیں سب کے, ٹھیک ہے. اس کا یوز جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے, کیونکہ اس نے فوکس اس کو کرنا شروع کر دیا, اس نے پریکٹس اس کو کرنا شروع کر دیا, تو وہ اس کی چیز زیادہ ہو گئی. سو دا فرسٹ ہاف آف دس دیٹ ڈسیبلٹی از ناٹ اے چوائس, اٹ مینس دیٹ یہ ہماری چوائس نہیں ہے, بٹ دا ڈسکریمنیشن از, ٹھیک ہے. ابھی جو ہم ڈسکریمنیٹ کرتے ہیں یہ ہم اپنی چوائس سے کرتے ہیں. سو یہ چیز ہمیں بہت کلیئرلی ذہن میں رکھنی ہے کہ اگلی جو اسٹیپ ہے, اگلی جو اسٹیج ہے, یعنی جس میں ہم نے اس کے لیے سولوشنس پہ کام کرنا ہے, اس کی ایکسیپٹنس کے اوپر کام کرنا ہے, وہ ہمارے کنٹرول میں ہے, رائٹ. مطلب فرسٹ اسٹیپ از ناٹ ان آر کنٹرول بٹ دا نیکسٹ از ان آر کنٹرول. So if you see the other quote that says having a disability is not a choice but acceptance is, اس طرح سے کیا ہے, ڈسکریمنیشن کی بات کی اور ہم نے ایکسیپٹنس کی بات کی, یہ دونوں چیزیں ہمارے اپنے کنٹرول میں ہیں. So behind every young child who believes in himself is a parent who believed first. اور ہم نے بہت سارے ایسے بچے جو کہ کامیاب ہوئے اور اچھی پوزیشنز پہ کام کر رہے ہیں یا کانفیڈنٹ ہیں اور فیلڈ میں ہیں, ہم نے جب بھی ان سے یہ پوچھا اور انٹرویوز کیے, ان سے یہ جاننے کی کوشش کی کہ ان کی یہ امپاورمنٹس کیسے ہوئیں, تو انہوں نے یہی بتایا کہ ان کے جو پیرنٹس ہیں ان کا بہت زیادہ رول ہے. ویسے تو ہم عام لوگ بھی یہی کہتے ہیں, اگر مجھ سے بھی کوئی پوچھتا ہے تو میں 100% جو کریڈٹ ہے وہ اپنے پیرنٹس کو ہی دیتی ہوں, کہ واٹ ایور آئی ایم ٹوڈے از آئی ایم بیکاز آف مائی پیرنٹس, ٹھیک ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ ہمیں پیرنٹس جس طرح کا ہمیں ماحول پرووائڈ کرتے ہیں, جس طرح کی ہمیں اپرچونیٹیز دیتے ہیں, ہم اس طرح سے گرو کرتے ہیں, اس طرح سے ایکسیل کرتے ہیں. 2 دن پہلے میں اپنی یونیورسٹی سے نکل رہی تھی, جب ہمارا جو کیمپس ڈویژن بنا ہوا ہے, تو میں نے دیکھا کہ ایک دم سے موٹر بائک کی, وہاں پہ ظاہر ہے کارز اور موٹر بائکس آنے کی اجازت نہیں ہوتی سوائے جو امپلائیز ہیں یا فیکلٹی ہے, تو موٹر بائک کی بہت زور سے بیپ جو ہے نا وہ آئی. میں نے یوں پیچھے مڑ کے دیکھا تو ایک بچی جو ہے اسکول یونیفارم, شاید کالج یونیفارم ہوگا, اور وہ موٹر بائک جو ہے نا وہ ڈرائیو کر رہی تھی, 70 تھی میرے خیال میں. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی اسے دیکھ کے کہ یہ بچی جو ہے یہ ڈرائیو کر رہی ہے. اور پھر اس سے زیادہ مجھے خوشی اس بات کی ہوئی جب مجھے یہ پتہ چلا کہ ہمارے ہاں پہ جو آفس بوائے ہے یہ اس کی بیٹی ہے. تو دیکھیں یہ کتنی امپاورمنٹ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو وہ ساری فیسلٹیز اور وہ ساری چوائسیز دیں جن سے وہ امپاور ہو سکیں, وہ گرو کر سکیں, وہ ایکسیل کر سکیں. سو دس از دا رول آف دا پیرنٹس. لیکن اب ہم وہی بات ہے کہ ہمارے لیے یہ کہنا بہت آسان ہے, جو پیرنٹس کسی بھی طرح سے جن کے بچے ٹپیکل گروتھ کے ساتھ ہیں یا نارمل لائف پیٹرن کے ساتھ ہیں, ان کے لیے چیزیں آسان ہوتی ہیں. لیکن جو پیرنٹس جن کے ساتھ اسپیشل نیڈس کے بچے ہیں, ان کی زندگیاں عام پیرنٹس کی نسبت مختلف ہیں, ان کے لائف سٹائل مختلف ہیں, ان کا رہنا سہنا, ان کی سوشلائزیشن, ان کی پرائرٹیز, دے آر ڈفرینٹ فرام ادر پیرنٹس. سو اف وی ٹاک اباؤٹ فیو آف دا تھنگس, پہلے ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں کہ جب آپ ایز اے پروفیشنل دیکھتے ہیں اور آپ یہ کوشش کریں گے کہ آپ دیکھنے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ آپ کے جو پاس جو پیرنٹس آ رہے ہیں انہیں کب کب ضرورت ہے, یا کون سی ایسی اسٹیجز ہو سکتی ہیں کہ پیرنٹس کو فیملی سپورٹ کی ضرورت ہو. سو دا فرسٹ تھنگ از انفینٹ بورن ان ڈیفیکلٹ سرکمسٹانسز, ٹھیک ہے. یعنی سب سے پہلی چیز جب یہ ڈٹرمن کیا جاتا ہے ڈسیبلٹی کے حوالے سے, اسپیشل نیڈ کے حوالے سے, جیسے ہم نے بات کی کہ کچھ جو ڈسیبلٹیز ہیں یا اسپیشل نیڈس کے ساتھ بچے ہیں وہ بائی برتھ پیدا ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو سب سے بڑا چیلنج اگر بائی برتھ بچہ پیدا ہوتا ہے تو بہت ساری ویزیبل جو ڈسیبلٹیز ہیں جو کہ فزیکل انفراسٹرکچر سے ریلیٹڈ ہیں, یعنی اس کا جو فزیکل اسٹرکچر سے ریلیٹڈ ہیں, اس سے وہ تو بہت ویزیبلی اسی ٹائم نظر آ جاتی ہیں. تو سب سے پہلا چیلنج جو پیرنٹس کو فیس کرنا پڑتا ہے کہ اگر ایٹ دا ٹائم آف برتھ دا چائلڈ از ود سم ویزیبل ڈسیبلٹی, تو وہیں پہ پیرنٹس کے لیے ایک, کیونکہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہ تو ایک بڑی خوشی کی بات ہوتی ہے نا کسی بھی فیملی میں, مطلب جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو پیرنٹس آر سیلیبریٹنگ دیٹ برتھ,
لیکن خدا نہ خواستہ اگر بائی برتھ ہی پیرنٹس کو جب یہ پتہ چلتا ہے تو وہ بجائے خوش ہونے کے ایک غم یا دکھ کی کیفیت میں چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اور ہم نے میرا خیال ہے کہ پچھلے کسی سیشن میں یہ ڈسکس کیا ہے کہ جو ایکسیپٹنس کی سٹیج ہے وہاں تک آتے آتے پیرنٹس کن مختلف سٹیجز سے گزر کے آتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی سب سے پہلے ڈینائل کی سٹیج ہوتی ہے, گریف کی سٹیج ہوتی ہے, دین دے کم ٹو ایکسیپٹنس, اور وہ ساری ان سٹیجز سے گزرتے ہوئے پھر ایک اس کے اوپر آتے ہیں کہ ہم اس کو ایکسیپٹ کر لیں. ادروائز دے آر سو مینی ڈیفیکلٹیز فار دیم ٹو ایکسیپٹ دا چیلنجز آف دیٹ ڈفرینٹ برتھ. تو تب پیرنٹس جو ہیں ان کو ضرورت ہو سکتی ہے. لیکن اس اسٹیج پہ, یہ جو اسٹیج ہے اس پہ شاید تھراپسٹ کی ضرورت اتنی زیادہ نہیں ہوتی ہے. اس اسٹیج پہ جو سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے وہ ہیلتھ کیئر ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کی ہوتی ہے, کیونکہ وہ اس ٹائم انہوں نے تو کوئی فوری طور پہ نہ تو کوئی تھراپی لینی ہوتی ہے, نہ ہی کوئی انہیں انٹرونشن چاہیے ہوتی ہے. ابھی تو وہ یہ سرٹیفائی کرنا چاہتے ہیں, وہ اس چیز کو ڈائگنوز کرنا چاہتے ہیں کہ مسئلہ کیا ہے. ٹھیک ہے, اچھا اب آپ سوچیں گے کہ یہاں پہ آپ کیا رول پلے کر سکتے ہیں. یہاں پہ دیکھیے آپ کا رول ایک تو آپ کے اپنے انسٹیٹیوشن کے ساتھ ہے, آپ کے کلینک کے ساتھ ہے, لیکن ایک ان جنرل یو پلے اے رول ود دس سوسائٹی, رائٹ. تو آپ جس بھی کمیونٹی میں کام کر رہے ہیں, جس بھی سوسائٹی میں کام کر رہے ہیں, وہاں پہ آپ, اور خاص طور پہ میں نے دیکھا ہے ہمارے بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹس جو کہ چھوٹی کمیونٹیز سے ہوتے ہیں, ریموٹ ایریا سے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, دے آر ڈوئنگ مچ گڈ ورک. وہ اس لیے اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں وہاں پہ کہ کیونکہ نیٹ ورکنگ وہاں آسان ہوتی ہے چھوٹی جگہوں پہ نا. مطلب وہاں ایک مسجد میں اگر آپ, ایک علاقہ ہے اس کی مسجد ہے, ایک ڈسپینسری ہے, اور اگر آپ ان لوگوں سے نیٹ ورکنگ کر لیتے ہیں تو وہ ساری چیزیں آپ بڑی آسانی سے سپریڈ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ کوئی بھی ایسا انفارمیٹیو سیشن جس میں جسٹ آپ پیرنٹس کی کاؤنسلنگ کے اوپر ایک ان جنرل رکھ لیجئے, کبھی بھی بات کر لیں, تو پیرنٹس کو فوری طور پہ کسی ایک وقت کی کہی ہوئی بات یاد رہ جاتی ہے. اگر اس پیرنٹ نے خود نہیں سنی ہوئی ہے تو ابھی اس میں ہم دیکھیں گے کہ جو پیرنٹس ٹو پیرنٹس نیٹ ورک ہے وہ بہت زیادہ ہیلپ فل ہوتا ہے. یعنی پیرنٹس کا جو نیٹ ورک اپنا ایک بن جاتا ہے وہ بہت سپورٹنگ ہوتا ہے. وہ انہیں بتاتے ہیں کہ آپ نے کہاں سے ہیلپ سیک کرنی ہے, یا آپ مطلب آپ کے ساتھ یہ مسئلہ ہوا ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ کنڈیشن اس کے ساتھ ہوئی ہو. تو یہاں پہ تو یہ چیز آ جاتی ہے. اینڈ دین دا اسٹیج کم دیٹس انڈرسٹینڈنگ اے نیو ڈائگنوزز, رائٹ. جیسے جیسے بچہ گروتھ کر رہا ہوتا ہے, ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے, اور اگر اس کے ڈیولپمنٹل پیٹرنس جو ہیں وہ ٹپیکل نہیں ہیں, دے ڈیویٹ فرام دا نارمل اور ایوریج رینج, تو ڈفرینٹ طرح کے کوئی بھی اس میں سچویشنز آ سکتی ہیں. اب وہاں پہ ان ڈفرینٹ ڈیویٹڈ جو ڈیولپمنٹل اسٹیجز ہیں اس میں اب وہاں پہ ڈائگنوز کرنا پڑتا ہے کہ آخر یہ مسئلہ کیا ہے, یہاں پہ اگر اسٹک ہو گیا ہے تو کس وجہ سے ہوا ہے. کچھ ہمارے ایسی ڈسیبلٹیز بھی ہیں جس میں کہ ہمیں ریورس نظر آتا ہے, ریورسل نظر آتی ہے, جیسے کہ آٹزم ہے. بہت سارے آٹزم کے کیسز ایسے ہوتے ہیں, بلکہ میجورٹی آف کیسز ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے مور دین ہاف ایئر اور 1 ایئر, 1.5 ایئر, سم ٹائمز 2 ایئرس تک بچے نارملی ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں. یہ ان کے سارے نارمل پیٹرنس ڈیولپ ہو رہے ہوتے ہیں. وہ ٹائملی اپنے جو ہے وہ تمام ایکٹیویٹیز جس میں کہ سٹنگ, اسٹینڈنگ, ایون ٹاکنگ, اسپیچ پیٹرنز ان کے سب وہ ڈیولپ ہو رہے ہوتے ہیں. لیکن 1-1.5 سال کی عمر میں جا کے وہ ریورس ہونا شروع ہو جاتے ہیں, خاص طور پر ان کی جو کوگنیٹیو ایبلٹیز ہوتی ہیں اس کے حوالے سے میں بات کر رہی ہوں. سو وہاں پہ پیرنٹس کے لیے بہت زیادہ پریشانی کی چیز ہوتی ہے. اب ان کو سمجھ نہیں آتی کہ ایک دم سے کیا ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح سے کچھ فزیکل ڈسیبلٹیز ایسے ہیں جیسے کہ مسکولر ڈسٹرافی ہے, وہ پروگریسو ہے. اس میں ابتدائی طور پہ بالکل ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے شاید بچوں کے ساتھ کوئی مسلس کا مسئلہ ہے, کوئی ویکنیس ہو گئی ہے, مسکولر ویکنیس ہو گئی ہے. پیرنٹس اس کے لیے کوئی جو ہے وہ مسل اسٹرینتھنس کی کوئی میڈیسنز یا کوئی دوائیاں شوائیاں ایسی دے کے, طاقت کی دوائیاں دے کے ان کو ریزالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن پھر انہیں سمجھ نہیں آتا. تو یہ تمام سٹیجز جب پیرنٹس کے ساتھ آتی ہیں وہاں انہیں پھر سپورٹ چاہیے ہوتی ہے. وہ پریشان ہو جاتے ہیں, ان کو سمجھ نہیں آتا کہ اب ہم نے کہاں جانا ہے, کیا کرنا ہے. اور سب سے زیادہ اس چیز میں اسٹریس جو ہے نا وہ مینٹل اسٹریس لیتے ہیں. یعنی وہ مینٹلی اتنا اسٹریسڈ ہو جاتے ہیں کہ وہ ڈیسیژن میکنگ بھی نہیں کر پاتے. اور پھر ہوتا کیا ہے کہ جو ارد گرد سے لوگ ہیں وہ اتنی, جن کو آپ کہتے ہیں نان پروفیشنل ایڈوائسز, وہ اتنی زیادہ آتی ہیں کہ پیرنٹس کے لیے ڈیسیژن میکنگ ڈیفیکلٹ ہو جاتی ہے. وہ اس پروسیس کو اتنا کمپلیکس کر دیتی ہے کہ سم ٹائمز بچوں کی جو ارلی انٹرونشن کی ایج ہے وہ نکل جاتی ہے.
سو ارلی انٹرونشن کو اگر ہم انشور کریں کہ ہم اس اسٹیجز پہ دے دیں تو بچے بڑے بہتر مینیج ہو جاتے ہیں. اور ڈسیبلٹی کو تو ظاہر آپ کو پتہ ہے کیور نہیں کیا جا سکتا, مینیج ہی کیا جا سکتا ہے, تو اس کے لیے انٹرونشنز جو ہیں وہی بہتر رول پلے کرتی ہیں, اور وہ ٹائملی اگر آپ انہیں مینیج کر لیتے ہیں اور انٹرونشنز دے دیتے ہیں تو دے گیٹ امپرووڈ. دا تھرڈ تھنگ از فائنڈنگ لوکل سروسز, رائٹ. تو لوکل سروسز وہی ہیں جیسے میں بات کر رہی تھی کہ اگر آپ ریموٹ ایریاز کی بات کرتے ہیں تو اس میں آپ کو وہاں پہ بہت زیادہ فیسلٹیز تو اویلیبل نہیں ہوتی ہیں کہ آپ کو تھراپسٹ سب موجود ہوں وہاں پہ, لیکن ایک ہیلتھ یونٹ بنا ہوا ہوتا ہے, رائٹ. اب انفارچونیٹ پارٹ یہ ہے کہ ہمارے بڑے شہروں کے علاوہ جو چھوٹے شہر ہیں, ایون جو تحصیل ہیں, ضلع بھی ہیں, یعنی آپ بگ سٹیز یو کین نیم, فیصل آباد ہو گیا, اسلام آباد ہو گیا, لاہور, کراچی, پشاور, ملتان, ان کے علاوہ جو چھوٹے ضلع ہیں وہاں پہ ضلع کے لیول پہ بھی آپ کے پاس تمام ایسی فیسلٹیز ہاسپٹلس میں بھی موجود نہیں ہیں جن کو آپ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز ہاسپٹلس کہتے ہیں. وہاں پہ بھی آپ کے پاس ساری فیسلٹیز نہیں ہیں کہ جو اسکریننگ کر سکیں. اسکریننگ کیا ہے؟ یعنی یہ جان سکیں کہ بچوں کے ساتھ مسئلہ کیا ہے. فار ایگزامپل اگر کسی کے ساتھ ہیئرنگ کا کوئی ایشو آ رہا ہے تو وہاں پہ کوئی ایسا آڈیومیٹرسٹ ہی نہیں بیٹھا ہوا کہ جو اسکرین آؤٹ کر لے کہ بچے کے ساتھ ہیئرنگ کا کیا مسئلہ ہے. اور وہ پیرنٹس پلان کرتے کرتے بڑے شہروں تک پہنچتے ہوئے انہیں بعض کا 3 4 سال لگ جاتے ہیں, اور انہیں اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ان کے ایکچوئل ہیئرنگ لاس کتنا ہے, ان کے ساتھ مسئلہ کتنا ہے. اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ اس سارے پروسیس میں یہ جو ڈیلیز آ رہے ہوتے ہیں, ان سارے پروسیس میں جو ان کا ٹائم ہوتا ہے تھراپی کا یا پروگریس کرنے کا, وہ کتنا ویسٹ ہو جاتا ہے. اور اس سارے پروسیس میں وہ کس طرح سے کتنے سائیکلوجیکل پریشر کے ساتھ گزر رہے ہوتے ہیں, وہ بھی ان کو سارا انٹرفیس کر رہا ہوتا ہے. سو دا ادر تھنگ از ڈفرینٹ انیوژل ڈیولپمنٹ پیٹرنس, ٹھیک ہے. اب مطلب ہر اسٹیج پہ, اب ایسا نہیں کہ پیرنٹس کو آپ یہ کہیں کہ آپ نے ایک دفعہ سپورٹ کر دیا تو وہ ان کے لیے انف تھی, یعنی آپ نے انہیں ارلی اسٹیج پہ, یعنی 3 سال کی انہیں بچہ ان کا ڈائگنوز ہو گیا, ٹھیک ہے, اور اب انہیں لگتا ہے کہ ہاں انہوں نے کوئی منزل حاصل کر لی اور اب اس کے لیے وہ اس کو ایڈجسٹ کر لیں گے. نو, وتھ ایوری ڈیولپنگ اسٹیج دیر از اے ڈفرنٹ چیلنج. یعنی ہر وہ بڑھتی عمر کے ساتھ کہتے ہیں نا بچوں کی مختلف ضروریات ہوتی ہیں, تو جتنی بھی اسٹیجز نیکسٹ اسٹیجز آ رہی ہیں ہر اسٹیج کے اوپر, کیونکہ وہ ڈفرینٹ پیٹرن ہے اور پیرنٹس کو انہوں نے ایکسپیرینس ہی نہیں کیا ہوا. اب عام طور پہ ہم بچوں کی پرورش کیسے کرتے ہیں, ہمارے گھروں میں کیسی ہوتی ہے؟ ایسے ہی ہوتی ہے نا کہ جی ماں کو دادی کہتی ہے, نانی کہتی ہے, کوئی بڑی بہن کہتی ہے, بچے ایسے پالتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کو یہ کرو گی تو یہ اس کے لیے بہتر ہوگا, ایسے کرو گی تو ایسے ہو جائے گا. یعنی وہ اپنے ایکسپیرینس کے ساتھ شیئر کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اب خدا نخواستہ کوئی ڈسیبلٹی ہے جب, تو اب وہ کسی کو بھی نہیں پتہ ہوتا کہ اس کو ڈیل کیسے کرنا ہے. اور وہ ہر ایک نیکسٹ اسٹیج جو آ رہی ہے اس میں ڈیفینیٹلی پیرنٹس کے لیے ایک نیا چیلنج آ جاتا ہے کہ اب اس کو ہم کیسے مینیج کریں. یعنی میرے ایکسپیرینس میں ایسی فیملیز بھی ہیں, سیریبل پالسی ایک کنڈیشن ہے, ٹھیک ہے, آپ سارے جانتے ہوں گے, سمجھتے ہوں گے. اب اس میں جو ہے وہ بچے کے بعض اوقات جو سویئر فارم ہے سیریبل پالسی کی, جس میں بوتھ لیگس بھی پیرالائزڈ ہوتی ہیں اور سم ٹائمز اپر لمبس بھی پیرالائزڈ ہوتے ہیں, تو اس میں بچے کو مینیج کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اب ایسی بھی فیملیز ہیں جن کے ہاں 4 5 بچے جو ہیں وہ سیریبل پالسی کے ساتھ ہیں. اب جب تک تو بچہ چھوٹا ہے, ماں اٹھا لیتی ہے, موو کر لیتی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ, باپ بھی کر لیتا ہے. لیکن اب آپ دیکھیں کہ جب وہ بچے بڑے ہو رہے ہیں 20 21 22 23 25 30 سال تک کے میں نے دیکھے, اور مائیں کس طرح ان کو اس ایج میں اٹھائیں گی اور کریں گی. سو ایوری نیکسٹ اسٹیج, کمنگ اسٹیج از اے ڈیفیکلٹ اسٹیج, ایوری ٹرانزیشن اسٹیج آپ کہہ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. پری اسکول کا ڈیسیژن کر لیا, چلیں کسی طرح کر لیا, پری اسکولنگ ہو گئی. اب اسکولنگ کے لیول پہ جانا ہے تو وہاں کیا کریں, وہاں کے چیلنجز اور ہیں, وہاں ایجوکیشنل انٹرونشنس بھی بیچ میں آ گئیں, وہاں کس طرح انہیں سپورٹ چاہیے. اس سے بھی نیکسٹ چلے گئے, چلیں جی اب جو ہے وہ اگر ہائر ایجوکیشن پہ آ گئے ہیں تو ڈسیبلٹیز ہائر ایجوکیشن تک چلی جاتی ہیں. ہمارے ہاں عام طور پہ ویژول امپیئرمنٹ اور فزیکل امپیئرمنٹس کے ساتھ چلے جاتے ہیں, لیکن فزیکل امپیئرمنٹس کی بھی اگین کچھ ایسی ڈفرینٹ ٹائپس ہیں جو کہ انوالو نہیں ہو سکتی, انکلوڈ نہیں ہو سکتی. سو ہر اسٹیج پہ ڈفرینٹ چیلنجز کے ساتھ آ رہے ہیں. اب جو میں نے ایک ایکسپیرینس شیئر کیا آپ کے ساتھ, وہ اسٹیج جس میں کہ بچے انٹلیکچولی امپیئرڈ ہیں, اور اسکولز جو ہیں وہ اسپیشل اسکولز بھی میکسیمم بچوں کو 20 22 سال تک انکلوڈ کرتے ہیں. اس کے بعد پیرنٹس کو پتہ ہی نہیں ہے, بچے وہ رکھ نہیں سکتے ہیں اسکولس میں ان کو, کیونکہ ان کی نیڈس ڈفرینٹ ہو جاتی ہیں.
اور پیرنٹس کو پتہ نہیں ہوتا کہ اب ان بچوں کو کہاں لے کے جانا ہے. اور اس ایج تک پہنچتے جو پیرنٹس ان کو ٹیک کیئر کر رہے ہوتے ہیں ان کی اپنی بھی عمر کافی ہو جاتی. سو دے آر ناٹ نون کہ اب ان کے بچوں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. یعنی میں نے ماؤں کو اتنا ٹراماز میں دیکھا ہے, یعنی انہیں اس چیز کی تکلیف ہوتی ہے کہ ہمارے بعد بچوں کا کیا ہوگا. ٹھیک ہے, تو اب اس اسٹیج پہ آپ کے پاس کتنا کرٹیکل رول ہے پلے کرنا کہ آپ ان پیرنٹس کو کس طرح سے یہ سمجھائیں, کس طرح یہ تسلی دیں کہ وہ دنیا سے سکون سے چلے جائیں. یعنی مرنا نہیں چاہتے, وہ اس لیے نہیں مرنا چاہتے کہ ان کے بچوں کو کون سنبھالے گا. تو بہت پینفل چیزیں ہیں جو پیرنٹس اس کو سفر کر رہے ہوتے ہیں. اچھا جی, ایک جو بڑا اور مسئلہ آتا ہے وہ یہ ہے بیلنسنگ دا نیڈز آف ٹپیکل ڈیولپنگ سبلنگس. یعنی ایک طرف تو ان کے پاس وہ چیلنج ہے جو کہ ڈسیبلٹی کے ساتھ ہے بچہ, دوسری طرف وہ تمام بچے ہیں جو کہ ٹپیکل ڈیولپمنٹ کے ساتھ ہیں, جن کو آپ کہتے ہیں نارمل. ٹھیک ہے, یعنی ایک گھر میں باقی اس کے تمام نارمل سبلنگز ہیں. اب جب پیرنٹس, ماں خاص طور پہ ایک اسپیشل بچے کو زیادہ توجہ دے رہی ہے, زیادہ توجہ اس کو اس لیے دینی پڑتی ہے کہ اس کی نیڈز ہیں. ٹھیک ہے, تو باقی بچے کس طرح سے بیلنس کرنا ہے, ان کی پرورش کو کیسے بیلنس کرنا ہے. ان بچوں کی جو کہ نارمل ڈیولپ کر رہے ہیں, تو پیرنٹس کو یہ گائیڈ کرنا, پیرنٹس کو یہ بتانا, کیونکہ ہم سم ٹائمس کیا ہوتا ہے, ہم اپنی توجہ جو ایک خاص جو چیز, عام طور پہ بھی ہمارا یہی حالات ہے نا, جو چیز ہمارے پاس نہیں ہوتی یا جو مشکل چیز ہوتی ہے ہم اس کے اوپر زیادہ فوکس کرتے ہیں, اور اس کی وجہ سے ہمارے پاس جو چیزیں موجود ہوتی ہیں, اللہ تعالیٰ کی جو باقی دی ہوئی نعمتیں ہوتی ہیں, ہم ان کو اگنور کر دیتے ہیں. یعنی اس چیز کا دکھ ہمیں زیادہ ہوتا ہے جو کہ ہمارے پاس کسی ڈیفیکلٹ سرکمسٹانسز کے ساتھ ہے, ڈیفیکلٹ سچویشن کے ساتھ ہے, ہم اپنی توجہ اس کے اوپر دیتے ہیں زیادہ. تو یہ بڑا ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے پیرنٹس کے لیے بھی کہ اب جب باقی بچے ہیں ان کی تربیت کو, ان کے لیے ٹائم نکالنے کو, ان پہ انویسٹ کرنے کو. یعنی ایسی فیملیز دیکھی ہیں کہ جس میں بعض اوقات پیرنٹس کی ساری انویسٹمنٹ یا سارا فوکس جو ہے وہ اسپیشل بچے کے ساتھ چلا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں ہمارے پاس اس کے بعد کوئی گنجائش ہی نہیں بچتی کہ ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے بعد, ان کو ان کی ضروریات پوری کرنے کے بعد ہم اپنے باقی بچوں کے لیے کچھ مینیج کر سکیں. تو وہاں پہ جو باقی بچے ہیں وہ اگنور ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اینڈ دے فیل, کیونکہ بچے تو دیکھیں نا, بچے ہیں, چھوٹے بچے جو نارمل ڈیولپمنٹ کے ساتھ ہیں وہ اس چیز کو فیل نہیں کر سکتے. ان کی بلا سے ساتھ والے کے ساتھ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اب اس میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو ایسے سبلنگز ہوتے ہیں اس میں دو طرح کے ایکسٹریمز آ جاتے ہیں. ایک تو وہ سبلنگز ہوتے ہیں جو کہ سینسٹیو ہو جاتے ہیں, جو کہ لوننگ ہو جاتے ہیں, کیئرنگ ہو جاتے ہیں. ان کے ایٹیٹیوڈز جو ہیں وہ اپنے ایسے سبلنگز جو کہ اسپیشل ہیں ان کے لیے وہ کیئرنگ زیادہ ہو جاتے ہیں, ان کا خیال رکھتے ہیں. اور دوسری طرف یہ ایکسٹریم بھی دیکھی ہے کہ وہ بہت زیادہ ان سے جیلسی فیکٹر میں آ جاتے ہیں, دے اوائڈ دیم. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے, کیونکہ اب دیکھیں نا, جب بچے نے کہنا ہے کہ میں نے پارک میں جانا ہے تو ماں نے کہنا نہیں ہم تمہارے اس بھائی کو کیسے لے کے جائیں. تو وہ تو کہے گا میرے ساتھ زندگی میں جو کچھ برا ہو رہا ہے اس کی وجہ سے ہو رہا ہے, تم میری زندگی میں کہاں سے آ گئے. آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ یہی سوچ رہا تھا کہ اگر آپ نے دیکھا ہے ہم 3 بھائی ہیں نا, جی, تیسرے کو کبھی دیکھا ہی ڈراتے ہوئے, اسی وجہ سے وہ ہمارے دور ہی رہتا ہے. ہاں دیکھیں نا, یہ ہمارے پاس لائیو ایگزامپلس ہیں. ٹھیک ہے, دس از جسٹ ون ایگزامپل. اور یہ تو بڑی مطلب وہ بچے ہیں, میں نے اگین وہی کہا کہ جو کامیاب بچے ہیں وہ کس طرح سے مینیج کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, پچھلے دنوں میرے پاس کلینک پہ ایک آئی لڑکی, اور مطلب لڑکیوں کے تو اور بھی برے حالات ہیں. اچھا, لڑکے جو ہیں نا ڈسیبلٹی کے ساتھ, آپ نے دیکھے ہوں گے بعض اوقات خاص طور ریموٹ ایریاز میں بھی, وہ آپ دیکھیں وہ دکانوں پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں باہر. ٹھیک ہے, گھر کے باہر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, مطلب دے اسپینڈ دیئر ٹائم ایٹ وین دے آر ینگ. ٹھیک ہے, اب لڑکیاں جو ہیں نا ان کی زندگیاں عجیب ہیں, وہ بیچاری گھروں کے اندر نہ محصور ہو کے رہ جاتی ہیں, ان کے پاس کوئی ایکٹیویٹیز ہی نہیں ہے کرنے کے لیے. تو وہ ان کی جو لائفز ہیں وہ زیادہ کرٹیکل ہیں, ان کو سمجھ نہیں آتی کیا کریں. اب اچھا, اس میں کیا ہوتا ہے, پیرنٹس سم ٹائمس انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں نا, یہ ٹیچرز بھی, جیسے ہم ٹیچرز بھی انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں. تو اس میں آپ کا رول یہ ہے کہ آپ ایسی سچویشن میں, ایسی کنڈیشن میں پیرنٹس کو یہ ایڈوائز کریں کہ آپ کے جو اس طرح کے بچے ہیں ان کو آپ کس طرح کی ایکٹیویٹیز میں انگیج کر سکتے ہیں, ان کو آپ گھر میں کیسی جو ہے وہ سیٹنگس پرووائڈ کریں, کیا اس طرح کی. اب تو بہت سارے اور مطلب یہ ٹیکنالوجی کے تھرو آپ بہت ساری چیزیں کر سکتے ہیں, وہ بھی نہ ہو تو ادر دین دیٹ ووکیشنل اور آکوپیشنل چیزیں اتنی زیادہ ہوتی ہیں
کہ آپ اس میں بچوں کو انگیج کر سکتے ہیں, اپنے جو ایسی خواتین ہیں ڈسیبلٹیز کے ساتھ ہیں آپ ان کو انگیج کر سکتے ہیں. سو میرا جو کہنے کا مطلب ہے وہ یہ ہے کہ جو اتنے سارے پرابلمس یا ایشوز کے ساتھ پیرنٹس ڈیل کر رہے ہوتے ہیں, یعنی وہ پرسنس تو خود ڈیل کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اس میں ایک پورا جو ایک کرائسس چل رہا ہوتا ہے وہ ان پیرنٹس کے ساتھ یا سبلنگس کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, بہت سارے اور معاملات میں اگر ہم اس کو تھوڑا اور براڈ دیکھیں تو دیکھیں یہ بھی معاملات آتے ہیں, جیسے ہم اس میں اگر آگے بات کریں تو بہت سارے ایسے ایشوز بھی ہیں جیسے لیگل ایشوز ہوتے ہیں. لیگل ایشوز میں کیا آ جاتے ہیں, سم ٹائمز پراپرٹی کے ایشوز آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں بھی جو ہے وہ اتنا بعض اوقات دیکھنے کو مسائل ہمارے سامنے آتے ہیں کہ جو تو کسی طرح سے کمیونیکیٹ کر لیتے ہیں, جو کہ ایکسپریس کر لیتے ہیں, ان کو تو وہ اپنے رائٹس کی بات کر لیتے ہیں, لیکن جو انٹلیکچولی امپیئرڈ ہوتے ہیں یا خاص طور ڈیف ہوتے ہیں ان کے رائٹس کو ہم نے سنیچ ہوتے ہوئے دیکھا ہے. اب پیرنٹس بھی مجبور ہو جاتے ہیں باقی بچوں کے ہاتھوں کہ ہم کس طرح سے ان میں بیلنس کریں, ان کو وہ ساری چیزیں دیں, ان کو وہ سارے سہولیات مہیا کریں, ان کے جو رائٹس ہیں, کیونکہ انہیں یہ پتہ ہے کہ انہوں نے تو نہ کمانا ہے اور نہ ہی ان کے پاس جو ہے نا وہ کوئی ایسی چیزیں آنی ہیں. تو ایک ہم نے یہ بات کی, اور ایک چیز جس میں فائنینشیل کرائسس والی بات کہی تھی, فائنینشیل مینجمنٹ بھی پیرنٹس کو سمجھانا بہت ضروری ہے. اچھا, فائنینشیل مینجمنٹ سمجھانا اس لیے ضروری ہے کہ سم ٹائمز ہم اس میں بھی ایکسٹریمز پہ چلے جاتے ہیں. خاص طور پہ اول تو بہت سارے پیرنٹس ایسے ہیں, ہماری میجورٹی آف دا پیرنٹس کیونکہ ہماری آبادی انڈر پاورٹی لائن ہے, اور یہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جو ڈسیبلٹیز ہیں وہ پاورٹی لائن میں ہمیں زیادہ دیکھنے کو ملتی ہیں. اسی طرح سے جو پیرنٹس تھوڑے افورڈ کر سکتے ہیں ان کے لیے وہ آپ سمجھ لیجئے کہ جو ہمارے پروفیشنلز ہیں گولڈ مائنز ہیں, وہ ہم اتنا زیادہ انہیں چارج کرتے ہیں, ہم ان سے اتنے زیادہ چارجز لیتے ہیں کہ وہ سم ٹائمز پاکٹ لیس ہو جاتے ہیں, جو کہ بہت زیادتی ہے. اب ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ہمارے پاس بعض اوقات جب کلائنٹس آتے ہیں نا تو انہوں نے اتنی بڑی بڑی موٹی موٹی فائلز اٹھائی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, اور اس میں اسیسمنٹس ہوتی ہیں. تو ایز اے پروفیشنل, آنیسٹ پروفیشنلز, آپ کی یہ بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ پیرنٹس کو مس گائڈ نہ کریں, مس لیڈ نہ کریں. آپ ان کو منیمم جتنی اس کے اندر رہ کے آپ ان کے لیے ساری ضروریات پوری کر سکتے ہیں آپ وہ پوری کریں. آپ انہیں وہ تھیراپیز دیں جو کہ موسٹ ریلیونٹ ہے. ارریلیونٹ چیزوں, ارریلیونٹ ٹیسٹ کے اندر ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. اور جب ہم پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں چیزوں کو تو ہمیں بہت ساری چیزیں تو ویسے ہی سامنے ہمارے آ جاتی ہیں. سو ڈائگنوزس جب ہم بہت زیادہ فکسڈ ہو کے کرتے ہیں اور بہت زیادہ ہم کمپلیکس سچویشن کے ساتھ چلتے ہیں تو وہ ڈائگنوزس ہمیں بعض اوقات مس لیڈ بھی کر جاتے ہیں. اور چھوٹے علاقوں میں تو ہم نے یہ دیکھا ہے چونکہ پروفیشنلز کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کرنا کیا ہے, تو وہ ویسے ہی الٹے سیدھے ان کے ساتھ جو ہے نا وہ چیزیں اور کام کرتے رہتے ہیں. اچھا جی, لیگل رائٹس پہ بھی ہم نے بات کر لی. پیرنٹ ٹو پیرنٹ سپورٹ, اس پہ ہم نے تھوڑا سا ذکر کیا ہے. پیرنٹ ٹو پیرنٹ سپورٹ کا کیا مطلب ہے, پیرنٹ ٹو پیرنٹ سپورٹ کی ضرورت کیوں ہے, کیوں ضرورت ہے, آپ کا کیا خیال ہے؟ مطلب آپ ایز اے پروفیشنل انہیں سپورٹ دے رہے ہیں, کافی نہیں ہے؟ میم اگر پیرنٹس کا ایکسپیرینس ہوتا ہے تو دوسرے پیرنٹس کے ساتھ ایکسپیرینس بالکل بالکل ان کا اپنا ایک سوشل سپورٹ گروپ بن جاتا ہے جس سے وہ ایک دوسرے فار ایگزامپل ایک ہوتی ہے اگر ایک پیرنٹس نے کوئی اسٹریٹجیز یوز کی ہیں اور ان کے جو بچوں پہ وہ اچھی رہی ہیں تو پیرنٹس دیکھ کے اس سے تو اپنے بالکل, وہ کہتے ہیں نا خوب گزرے گی جب مل بیٹھیں گے دیوانے دو. ٹھیک ہے, یعنی وہ جو سچویشن اگر میرے پہ خدا نہ خواستہ کوئی ایسی کنڈیشن ہے تو وہ شاید آپ نہ سمجھ سکیں, لیکن اس کی جیسی کنڈیشن جو کسی دوسرے انسان پہ گزر رہی ہوگی تو وہ زیادہ بہتر طریقے سے اس کو بتا سکیں گے اور زیادہ ڈیٹیل میں. اور پیرنٹس چونکہ ان کے پاس وقت بھی ہوتا ہے, وقت میں اس لحاظ سے کہہ رہی ہوں کیونکہ ان کا سارا ٹائم اس سارے ایکسپیرینس کے ساتھ گزرا ہوا ہوتا ہے, اور آپ ایز اے پروفیشنل شاید انہیں ہر وقت تو سپورٹ نہ کر سکیں, ہر وقت ان کے ساتھ کنیکشن میں نہ رہ سکیں, لیکن بہت سکسیزفلی پیرنٹ سپورٹ گروپس جو ہیں وہ کام کرتے ہیں. انٹرنیشنلی تو میں نے دیکھا ہے باہر جب ہم کام کر رہے تھے وہاں پہ تو ہمارے پاس باقاعدہ یعنی ایک سیگمنٹ اسی چیز پہ ہوتا تھا کہ ہم نے کمیونٹی کے اندر جو پیرنٹ سپورٹس گروپس ہیں ان کو ہم نے کیسے ڈیولپ کرنا ہے, ان کو کیسے پروموٹ کرنا ہے. تو یہاں پہ بھی اب پاکستان میں بھی اس چیز کو انکریج کیا جاتا ہے, اور اس سے بہت زیادہ آسانی رہتی ہے پیرنٹس کو کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ رہتے ہیں. ایک دوسرے کے جو سٹیجز, جیسے میں نے کہا کہ ہر ڈیولپنگ سٹیج جو ہے وہ ایک چیلنج ہے, ٹھیک ہے, تو وہ ایک دوسرے کو بتاتے ہیں کہ ہم نے اس چیز کو ایسے مینیج کیا, آپ بھی یہ تجربہ کر کے دیکھیں, ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے بھی یہ افیکٹو ہو سکے. سو اٹس دا رسپانسبلٹی آف دا پروفیشنلز ایز ویل کہ آپ اس چیز کو انکریج کریں اور وہ اسپورٹس یونٹس بھی بنائیں.
یعنی چونکہ جیسے اب فار ایگزامپل میرے پاس کلائنٹس آتے ہیں تو میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ایک ہم نے ایک گروپ سا بنایا ہوا ہے, اس کے اندر ہم وہ شامل کرتے جاتے ہیں اور ہم بتاتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہیں باقی لوگ بھی اس گروپ کو جوائن کریں, ٹھیک ہے. وہ کوئی ان کے لیے کمپلشن نہیں ہوتی ہے, لیکن ہم انہیں سجیسٹ کر دیتے ہیں. اس کا فائدہ انہیں کیا ہوتا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پیرنٹس اپنی جو اکمپلشمنٹس ہوتی ہیں وہ اس میں شیئر کر رہے ہوتے ہیں. پھر اگر خدا نخواستہ کسی پیرنٹ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ اس میں اپنی پریشانی یا تکلیف جو ہے وہ شیئر کرتا ہے, تو وہ دوسرا جو پیرنٹ ہے اس کو سلوشن دے دیتا ہے. تو ایک بڑا اچھا نیٹ ورک جو ہے وہ بن جاتا ہے اور وہ ایک دوسرے کی سپورٹ بھی کرتے ہیں. اچھا, پھر وہ اس میں یہ بھی ہے کہ ان کے جو بچے ہیں وہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں. اور کچھ کمیونٹیز تو ہماری ایسے ہیں, جیسے کہ ڈیف کمیونٹی آپ نے سنا ہوگا, ٹھیک ہے. دے فیل ویری کمفرٹیبل ان دیئر اون کمیونٹیز, کیونکہ وہ اچھی طرح سے ایک دوسرے کی لینگویج کو سمجھ کے کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. ہمارے لیے تو بڑی عجیب لگتی ہے, لیکن آپ دیکھیں نا ہم کتنا کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں اگر ہمارے درمیان کوئی ڈفرینٹ لینگویجز, یعنی آپ پاکستان کی بات ہی کر لیں, آپ پاکستان سے باہر نہ جائیں, ٹھیک ہے. کوئی پنجابی بولنے والے لوگ ہوں تو ہم کہتے ہیں نہیں, پریفر کرتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھیں تو ہمیں سمجھ آ جاتی ہے. اگر جو لوگ پشتو ہیں, ٹھیک ہے, پشتو اسپیکنگ ہے, وہ زیادہ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں کہ وہ اپنے جیسے لینگویج کے ساتھ لوگوں کے ساتھ جو کریں. تو اس طرح سے جو ڈیف ہیں, ظاہر ہے انہوں نے تو, ان کی تو زبان ہی وہی ہے, انہیں ہماری زبان سمجھ نہیں آتی, ہمیں ان کی زبان سمجھ نہیں آتی, تو ہمارا ان کا کمیونیکیشن کا لیول میچ نہیں کرتا. سو دے پریفر ٹو بی ان دیئر اون کمیونٹی. تو وہ اس طرح سے کمیونٹیز بن جاتی ہیں. تو سملرلی یہ جو کمیونٹیز ہیں یہ بھی پھر ایک دوسرے کو سپورٹ کرتی ہیں کہ وہ ایک دوسرے کی پریشانیاں اور ایک دوسرے کی جو مشکلات ہیں اس کو سمجھتے ہیں, اور ایک ریفرل سسٹم بن جاتا ہے. یعنی بعض اوقات یہ ایسے بھی دیکھا گیا ہے کہ پیرنٹس کی سپورٹ کے تھرو, یعنی وہ مسئلہ شاید کسی پروفیشنل سے بھی حل نہیں ہوا جو کہ پیرنٹ سپورٹ کے تھرو جو ہے وہ حل ہو جاتا ہے. سو دس از ویری امپورٹنٹ ایز ویل. سوشل انکلوژن, سوشل انکلوژن از آلسو امپورٹنٹ. سوشل انکلوژن کیا ہے؟ سوشل انکلوژن یہ ہے کہ آپ انہیں ایک میجر رول جو ہے وہ یہی ہے آپ کی تمام کاوشوں کا اور ایفرٹس کا, چاہے آپ ایجوکیشن کے پروسیس سے گزر رہے ہیں یا آپ کسی تھیراپی کے پروسیس سے گزر رہے ہیں, آپ نے انہیں سوسائٹی میں لے کے موو کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو آپ انہیں وہ سارے ایکسپیرینسز دینے کی کوشش کریں گے, آپ وہ تمام انٹرونشنز دینے کی کوشش کریں گے جو کہ انہیں سوسائٹی میں موو کرنے کے قابل بنائے. سوشل جو انٹریکشن ہے اس کی وجہ سے ان کی ظاہر ہے کہ جو سائیکلوجیکل ہیلتھ ہے وہ بھی بہتر رہتی ہے. جب آپ سوشلی آئسولیٹڈ ہوتے ہیں, ہم جیسے نارمل لوگ بھی اگر سوشلی آئسولیٹڈ ہو جائیں, 2-4 دن آپ کسی سے نہ ملیں, اکیلے ہو جائیں, تو آپ کے لیے وقت گزارنا بہت مشکل ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. اب تو دیکھیں سوشلائزیشن کے بہت سارے ویز ہیں. سوشلائزیشن از ناٹ اونلی فیس ٹو فیس سوشلائزیشن, ٹھیک ہے. یعنی اگر میں سارا دن, میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس بتا رہی ہوں, اول تو کوئی ایسا دن ملتا ہی نہیں ہے کہ جس میں آپ کا انٹریکشن نہ ہو. ایون ہالیڈیز بھی ہماری کہیں نہ کہیں جو ہیں وہ انگیجڈ ہوتی ہیں, ادر دین فیملی بھی ہمیں کوئی نہ کوئی کمٹمنٹ ایسی ہوتی ہے, کرنی پڑتی ہے. لیکن جسٹ این ایگزامپل کہ اگر آپ سارا دن بھی کوئی انٹریکشن فیس ٹو فیس کسی کے ساتھ نہ رکھیں تو آپ کا گزر جاتا ہے. کیوں گزر جاتا ہے؟ بیکاز آف موبائل, ٹھیک ہے. تو موبائل جو ہے دس از سوشل ٹول ناؤ, رائٹ. تو اٹ مینس کہ جو سوشل انٹریکشن ہے اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے آپ کئی طریقے یوز کر سکتے ہیں. اچھا, اس پہ بھی ویسے بہت زیادہ تحقیق ہو رہی ہے کہ جو سوشل انٹریکشن ہم اس کو کہتے ہیں, موبائل کو کہتے ہیں, یہ کس طرح سے افیکٹ کر رہا ہے. اور آپ دیکھیں اس کی وجہ سے جو سوشل نارمز ہیں وہ بھی ڈفرینٹ ڈیولپ ہو رہی ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ تو آپ نے اب دیکھا ہی ہوگا نا کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کے جو فرینڈز ہیں وہ کتنے ہیں, کون سے فرینڈس کو کاؤنٹ کرتے ہیں آپ؟ فیس بک کے فرینڈس کو, ٹھیک ہے. کبھی کسی زمانے میں فرینڈس ہم صرف انہیں کو کاؤنٹ کرتے تھے جو کہ ہمارے ایکچوئل فرینڈس ہوتے تھے, ٹھیک ہے. تو اب ہم کہتے ہیں کہ اچھا اب اس بندے کو ہم زیادہ وہ سمجھتے ہیں جس کے فیس بک پہ فرینڈس بہت زیادہ ہوں, جس کے فالوورس انسٹا پہ زیادہ ہوں یا ٹویٹر پہ زیادہ ہوں, اور جو فالوئنگ کر رہا ہو, تو اس کا مطلب ہے ہم کہتے ہیں اس کا بہت اچھا سوشل نیٹ ورک ہے. ایسا ہی ہے نا, بے شک وہ سارا کچھ بیٹھا ایک کمرے کے اندر کر رہا ہو. اٹ مینس دیکھیں آپ ان چیزوں کو پازیٹیولی بھی یوز کریں. ہمارے جو اسپیشل پرسنز ہیں ان کے لیے ہم ان چیزوں کو بہت پازیٹیولی یوز کر سکتے ہیں. اگر ان کی موبلٹی کس طرح سے ریسٹرکٹیڈ ہے اور وہ موبائل نہیں ہو سکتے تو آپ اس ٹیکنالوجی کو یوز کیجیے, ان سوشل ایپس کو یوز کیجیے. اس میں کوئی حرج نہیں ہے,
مطلب ہم خدا نہ خواستہ ہم تو ہر چیز کو ہی وہ بلائے جان سمجھتے ہیں نا, اور اس کو میڈیا کو اور یہ سوشل میڈیا کو تو ہم خاص طور پہ سمجھتے ہیں. نو ڈاؤٹ اس کے بہت سارے نقصانات بھی ہیں, لیکن اگر یہ ہے اور ہم نے استعمال کرنا ہے تو اس کا پازیٹیو یوز کیجیے. اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر آپ کا آٹسٹک بچہ کسی ایپ کے ساتھ ریلیکس فیل کرتا ہے, وہ کسی خاص میوزک کے ساتھ ریلیکس فیل کرتا ہے, تو آپ اس کو انجوائے. اس کی اور کیا زندگی ہے, آپ مجھے بتائیں. آپ نے اس کو میتھس پڑھانا ہے, آپ نے اس کو انگلش پڑھانی ہے, یعنی آپ اس کو اس چیز سے دور نہ کریں. بٹ اگین اٹ از دا نیڈ آف دا چائلڈ, یعنی جو جس کی ضرورت ہے, اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے. اچھا, یہ ساری باتیں میں آپ کو کیوں بتا رہی ہوں, کیونکہ یہ آپ نے تو کم کرنی ہے نا. آپ کے پاس تو شاید وہ کلائنٹ آدھے گھنٹے کے لیے آئے, لیکن یہ ساری پریکٹس اس نے گھر پہ کرنی ہے جو کہ اس کو پیرنٹس نے کروانی ہے. سو پیرنٹس کی کاؤنسلنگ کرنا ان چیزوں کے اوپر کہ آپ نے اپنے بچے کو مینیج کیسے کرنا ہے, اور اس کو مینیج کرنے سے ایکچوئل میں مینیج کون ہوتا ہے, ان کی اپنی لائف. اگر پیرنٹس کی اپنی لائف اسموتھ ہوگی, وہ خود کمفرٹیبل اور ریلیکس ہوں گے, تو وہ اپنے بچوں کو بھی کمفرٹیبل اور ریلیکس رکھ سکیں گے. ادروائز جو ہم نے ایک پوائنٹ ڈسکس کیا تھا سبلنگز والا, سبلنگس تو بہت دور کی بات ہے. سب سے پہلی لڑائی تو میاں بیوی کی آپس کی شروع ہو جاتی ہے. یعنی خدا نہ خواستہ کوئی ڈسیبلٹی ہو جاتی ہے نا فیملی میں. 2-3 دن پہلے ایک فیملی میرے پاس آئی, ایک بچہ تھا ان کا, وہ آٹسٹک تھا اور میاں بیوی تھے دونوں. اچھا, جو ان کی مدر تھی وہ کسی اسکول میں پڑھا رہی تھی, اور شی واز ویری اویئر آف دا ڈسیبلٹی, اور بلکہ وہ بتا رہی تھی کہ وہ اسکول میں ہی انہوں نے کوئی اس کا انکلوژن کا سیٹ اپ بھی ان کا اسکول چلا رہا ہے, تو وہ بچہ ادھر ہی جاتا ہے اور کرتا ہے. اچھا, ماں جو ہے وہ یہ پوچھ رہی تھی کہ اس کو میں یہ کروا رہی ہوں تھراپی, یہ دلوا رہی ہوں, اس کو کیسے کرنا ہے. فادر کے جو فوکس تھا دیٹ واز آن دس کہ ہوا کیا, یہ کیوں ہو جاتی ہے, کیا فیملی میں ہوتی ہے. مطلب میں اس کے جو کوسچنس بتا رہی ہوں آپ کو کہ فیملی میں ہوتی ہے, فیملی کی وجہ سے ہوتی ہے, جینز کی وجہ سے ہوتی ہے, کیا کوئی ماں نے کوئی میڈیسن یوز کی. میں نے انہیں سمجھایا کہ دیکھیں یہ جو ہو گیا ہے نا, اب آپ کا فوکس اس پہ نہیں ہونا چاہیے. اب آپ کا فوکس اس چیز پہ ہونا چاہیے کہ آپ نے اس کو مینیج کیسے کرنا ہے. تو ایز اے پروفیشنل آپ کا بھی رول یہ ہے کہ آپ نے سمپتھیز میں نہیں جانا, ٹھیک ہے, اور جو انڈیو ڈیٹیلز ہیں ان میں نہیں جانا, ٹھیک ہے. کازز کو ایکسپلور کرنا آپ کا کام نہیں ہے, وہ سائنٹسٹ کا کام ہے, ٹھیک ہے. ہاں, آپ کو بتانا ضرور پڑتا ہے, پیرنٹس کو گائیڈ ضرور کرنا پڑتا ہے, کاؤنسل ضرور کرنا پڑتا ہے کہ یہ ریزن ہو سکتی ہے, نیکسٹ اسٹیج کے لیے آپ اپنی جینیٹک کاؤنسلنگ کے لیے ڈسکس کریں, لیکن اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ اب اس کو گرائنڈ کرنا شروع کر دیں, ٹھیک ہے. آپ نے سارا فوکس اور اٹینشن کس چیز پہ رکھنی ہے, اس کی انٹرونشن پہ رکھنی ہے, اس کے سولوشنس پہ رکھنی ہے. سو دس از امپورٹنٹ اگین کہ آپ کا فوکس کیا ہے, آپ کن چیزوں پہ کام کر رہے ہیں, اور آپ کے لیے جو ہے مائل سٹونز, اپنے مائل سٹونز بھی آپ سیٹ کریں گے اپنے پیرنٹس کے حوالے سے. سو اگین پیرنٹس ہیونگ ڈسیبلٹیز فیس مور اینڈ ایڈیشنل چیلنجز ٹو ریز دیئر ٹپیکل چلڈرن, ٹھیک ہے. یعنی وہ جو ان کے ٹپیکل چلڈرن ہوتے ہیں ان کو ریز کرنا ان کے لیے ایک چیلنج کی حیثیت تو ہوتی ہے. اب لیکن یہاں پہ جو میں نے بات کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ پرسنز ڈسیبلٹیز جو کہ خود پیرنٹس ہیں, رائٹ. ایک تو وہ پیرنٹس ہیں جو کہ اسپیشل بچوں کے پیرنٹس ہیں, ایک وہ پیرنٹس جو کہ خود کسی ڈسیبلٹی کا شکار ہیں اور ان کے بچے نارمل ہیں. ہم نے دیکھا ہے کتنی ساری ایسی فیملیز ہیں, ٹھیک ہے, ڈیف ہوتے ہیں, ان کے بچے نارمل ہوتے ہیں, بلائنڈ, وہ شادیاں کرتے ہیں نا سب, ٹھیک ہے. اب ان کے لیے ایک اور ڈفرینٹ چیلنجز ہیں, ان کی لائف اور ڈفرینٹ ہو جاتی ہے. یعنی پہلے انہوں نے ساری زندگی خود ایک اس کے ساتھ گزاری, اب ان کے پاس جب پیرنٹنگ کا چیلنج فار دیم سیلوز آتا ہے تو وہاں پہ انہیں کیا کرنا ہے, وہاں انہوں نے اپنے بچوں کو کیسے پالنا ہے. اچھا, اور جو سکسیزفل پیٹرنس ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں ایسے پرسنس کے, وہ یہ ہوتے ہیں کہ دے فیل مور کمفرٹیبل ود دیئر لائک پرسنس. یعنی بلائنڈ جو ہے وہ بلائنڈ کے ساتھ شادی کر کے زیادہ خوش رہتا ہے, ڈیف خاص طور پہ. بلائنڈس تو پھر بھی نارملس کے ساتھ ہم نے دیکھا ہے کہ دے آر سکسیزفل میرجز, لیکن جو ڈیف ہیں دے موسٹلی پریفر اے ڈیف پارٹنر. دیکھیں ہماری جو نظر آ رہی ہیں پریکٹسز وہ یہ ہیں, ٹھیک ہے. تو اس میں یہ ہے کہ اب ان کے لیے اپنے چیلنجز ہیں نا, جب ان کے بچے نارمل ہیں اور خود وہ کسی ڈسیبلٹی کے ساتھ ہیں تو ان کو بھی سپورٹ کی ضرورت ہے. اور یہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ یہ والی چیز جو ہے نا, یہ تو ہمارے رواج ہی نہیں ہے نا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کاؤنسلنگ کی ضرورت صرف تبھی ہوتی ہے یا ہم ڈاکٹر کے پاس تبھی جاتے ہیں جب ہم ایکسٹریم کسی بیماری یا تکلیف میں ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن اصل میں جو بیماریاں اور تکلیفیں بڑھتی ہیں یا ہمارے ذہنی مسائل یا ہمارے جو بھی خاندانی مسائل بڑھتے ہیں وہ تب بڑھتے ہیں جب ہم اس اسٹیج پہ ہی گائیڈنس یا کاؤنسلنگ نہیں لیتے ہیں. تو ہمارے لوگوں کو بھی لینی چاہیے اور آپ لوگوں کو بھی ایز اے پروفیشنل اس کے اوپر کام کرنا چاہیے. سو تھینک یو ویری مچ.